اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع آبجیکٹیو ریزولوشن یعنی قرارداد مقاصد ہے۔ قرارداد مقاصد جو کہ اس ملک کے بنانے والے رہنماؤں نے جب یہ ملک کی بنیاد رکھ رہے تھے تو اس وقت منظور کی کہ اس ملک کو کیسے چلایا جائے گا۔ یہ سب تو آپ کے علم میں ہے کہ تحریک پاکستان جب چلتی ہے، پہلے مسلم لیگ کا بننا انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، اس کے بعد پھر ایک آئین جو ہمارے انگریز آقاؤں نے جو سب کانٹیننٹ میں آئین دیا 1935 کا، اس کے تحت الیکشن کرائے گئے۔ وہ الیکشن 1936 میں جو ہوئے اس میں کانگریس جیتی ہوئی کانگریس نے حکومتیں بنائیں تو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ وہ کتنی متعصب حکومتیں بنائی گئیں۔ اس کے بعد مسلمانوں میں ایک جو لہر پیدا ہوئی آزادی کی، اور یہ نعرہ لگایا گیا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے پہ عمل کرتے ہوئے مسلمان جو عوام تھی سب کانٹیننٹ کی، انہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیے، اور 1946 میں مسلم لیگ چونکہ جیت گئی تو مسلم لیگ طاقتور ہوئی، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ کی ڈیمانڈ، جو مسلمانوں کی ڈیمانڈ علیحدہ وطن کی تھی، اس کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اور پاکستان کو بنانے والے جو رہنما، جس میں علماء بھی شامل تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی بھی، سردار عبدالرب نشتر، قائد اعظم لیاقت علی خان، سب رہنماؤں کی ایک کمیٹی بنائے گی، ایک اسمبلی بنائے گی جس کا نام کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی آف پاکستان تھا، یعنی دستور ساز اسمبلی پاکستان کی، کہ پاکستان میں کیسا دستور ہونا چاہیے، کہ حکومت کیسے چلنی چاہیے۔ اچھا، اس میں اب دیکھیں دستور ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا اگر اس پہ بھی غور کر لیں۔ دستور قانون کی وہ قسم ہے کہ جو کہ اقتدار اعلیٰ کے بارے میں، جس میں ہوتا ہے کہ کس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہوگا، کون اقتدار اعلیٰ کا مالک ہوگا، اقتدار اعلیٰ کیسے حاصل کیا جائے گا، ملک میں نظام کیسے چلایا جائے گا، کون حکمران ہوگا اور کیسے حکمرانی کرے گا، یعنی اس میں حکمرانی کے اصول بیان کیے جاتے ہیں کہ اس ملک میں کیسا نظام جاری کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو اقتدار اعلیٰ کے بارے میں ہوتی ہیں، اس قانون کو دستور کہا جاتا ہے، اور تمام قوانین اس دستور کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اب اس ملک میں کیسا نظام چلایا جائے، اس کے بارے میں یہ قرارداد مقاصد ایک بنیادی اور پہلا ڈاکومنٹ ہے جو ہمارے ملک کا سب سے بنیادی ڈاکومنٹ تصور کیا جاتا ہے دستوری لحاظ سے، یعنی یہ دستوری طور پہ بنیاد رکھتا ہے اس ملک میں کہ کیسے حکومت ہوگی اور کیسے اس ملک کا نظام چلایا جائے گا۔ اس کی اہمیت اس سے بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کو پیش کرنے والا کون تھا، جو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم تھا، لیاقت علی خان۔ محترم لیاقت علی خان نے اس کو پیش کیا، اور پھر اس پہ تمام ممبرز کی، جو کہ لیڈران تھے جنہوں نے اس ملک کو تخلیق کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، انہوں نے اس پر بحث کی۔ بلکہ اس میں اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پاکستان جو اس وقت پاکستان ہے، اس کو مغربی پاکستان کہتے تھے، اور مشرقی پاکستان جو ہے، جس کو ابھی بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہ بھی شامل تھا، اس کے ممبران بھی شامل تھے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اس حصے میں مسلمانوں کی آبادی آلموسٹ 97% ہے، یعنی 97% ہے، تقریباً 3% کے اراؤنڈ غیر مسلم ہیں، مگر بنگلہ دیش میں اس وقت تقریباً 20% کے قریب غیر مسلم تھے، اس لیے غیر مسلم ممبرز کی تعداد بھی موجود تھی۔ اس اسمبلی میں اس کے ایک ایک لفظ پر بہت زیادہ بحث ہوئی۔ تو ہم پہلے تو اس کو دیکھتے ہیں، قرارداد ہے کیا، کیسے پیش ہوئی، اور اس کے متن کے الفاظ پر کیسے بحث ہوئی، ان سب کو ہم آج تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھی، اس کی ایک اور اہمیت کے بارے میں بتا دوں کہ یہ قرارداد پاکستان
بہت بڑا ڈاکومنٹ نہیں ہے، 1 صفحے کا ڈاکومنٹ ہے جس میں بنیادی اصول بتائے گئے ہیں کہ اس ملک میں حکومت کیسے ہوگی، اور اسی کی بنیاد پہ پاکستان کے جو بھی آئین بنائے گئے وہ اسی کی بنیاد پہ ہی بنائے گئے، اور ہر آئین کا یہ ایک پریمبل رہی ہے، یعنی اس کا پیش لفظ یہی قرارداد رہی ہے۔ اور 1973 کے آئین میں، جو آئین اس وقت پاکستان کا موجودہ آئین ہے، اس کا تو نہ صرف یہ پریمبل ہے بلکہ 8ویں ترمیم کر کے اس کو اس کا آپریٹو پارٹ بھی بنا دیا گیا ہے، یعنی یہ قابل عمل حصہ ہے، آئین کا حصہ بھی ہے اور آئین کا پریمبل بھی ہے۔ پریمبل ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی قانون کا مقصد جو ہے نا اسے پریمبل میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل چیز یہ قرارداد جو ہے یہ ہر دستور کا اصل اصول اور مقصد رہی ہے، پاکستان کے ہر دستور کا، کیونکہ پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستان کے بنانے والے علماء نے اور لیڈروں نے اس کو مرتب کیا اور تمام دساتیر اسی کی بنیاد پہ بنائے گئے۔ یہ قرارداد پیش کی گئی تھی 1949 میں، مارچ 1949، 8 مارچ کو پیش ہوئی، 13 مارچ تک ڈسکشن ہوئی، 5 دن اس پہ مباحثہ ہوا ہے، اور اس کے ہر لفظ پہ سیر حاصل گفتگو کی گئی اور پھر اس کو منظور کیا گیا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کیا۔ اس کے جو شروع ہوتی ہے ابتدا، آپ دیکھیں ابتدا یہ ہے کہ دی ساورینٹی اوور دی انٹائر یونیورس بلانگز ٹو آلمائٹی اللہ الون، یعنی پوری کائنات پہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ صرف اور صرف خدائے واحد کا ہے۔ یعنی ہمارے دستور کی بنیاد، ہر دستور کی بنیاد اور اصل اصول اور مقصد یہ ہوگا کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے، جو نظام حکومت ہے، اس کی بنیاد خدا کے حکم پر ہے، کیونکہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہی ہے۔ اور نہ صرف اقتدار اعلیٰ کہ ہم اپنے ملک پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ملک پہ اقتدار اعلیٰ خدا تعالیٰ کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس اصل حاکم اللہ کی ذات ہے، بلکہ ہمارا یقین ہے یہ دستوری طور پہ، قانونی طور پہ اس ریاست کا، اس پہ کے حکمرانوں کا، اس کے عوام کا، اس کے ہر شہری کا یہ فرض ہے، یہ یقین رکھنا کہ ساورینٹی کے اقتدار اعلیٰ پوری کائنات کے اوپر خدا واحد کا ہے۔ ساورینٹی اوور دی انٹائر یونیورس بلانگز ٹو آلمائٹی اللہ الون، یہ ہمارا دستوری فرض ہے، کیونکہ دستور سے لائلٹی ہر شہری کا فرض ہے، دستور کے اندر جو لکھا ہوا ہے۔ دستور کی بنیاد جو رکھ رہی ہے ہماری آبجیکٹیو ریزولوشن، یہ قرار دیتی ہے سب سے پہلے ساورینٹی اوور دی انٹائر یونیورس بلانگز ٹو آلمائٹی اللہ الون۔ دیکھیں دنیا میں 2 ہی نظام چل رہے ہیں، ایک عقل و خرد فلسفہ کے اصولوں کی بنیاد پہ اور ایک وحی کی بنیاد پہ، یعنی ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ 2 ہی پارٹیاں، ایک حزب اللہ ایک حزب الشیطان ہے، مگر ادھر حزب الشیطان ہم نہیں کہتے، مگر ہم کہتے ہیں کہ جو انسان وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی، کہ بہتر سے بہتر قوانین بنائے جائیں انسانیت کے لیے، کیونکہ قانون کا مقصد ان کے ہاں بھی عوام کی فلاح و بہبود ہے، ہمارے ہاں بھی قانون کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں فلاح و بہبود ہم عقل سے ماپ لیتے ہیں کہ کیا فلاح ہے، مگر ہمارے ہاں جو ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاح وہ ہے جو کریٹر نے، جو پیدا کرنے والے نے قرار دے دیے کہ اس میں تمہاری فلاح ہے، یہ قانون ہے۔ تو انسان عقل و خرد کے ذریعے بھی بہتری کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور وحی کی مدد سے بھی بہتری کی کوشش میں لگا ہوا ہے، مگر ہمارا دستور جو قرار دے رہا ہے کہ دنیا پہ، پوری کائنات پہ جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ خدا واحد کا ہے۔ اس سے ابتدا ہوتی ہے آپ کے دستور کی، آپ کے قانون کی، آپ اس کی آبجیکٹیو ریزولوشن کی، یعنی یہ اس پہ یقین رکھنا ہر بندے کا قانونی فرض ہے۔ یعنی اس اگر غور سے دیکھا جائے تو اسی سے ہی ہمارا پورا نظام جو دوسری دنیا سے مختلف ہے نظر آ جاتا ہے، یعنی ایک اسلام کا نظام ہے، ایک اس کے علاوہ باقی نظام ہے۔ باقی نظام میں تھوڑی بہت تبدیلی دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں، مگر بنیادی اصول جو یہ ہے کہ ایک اللہ کے حکم پہ
انحصار کر رہا ہے، ایک عقل و خرد پہ انحصار کر رہا ہے۔ مگر اللہ کے حکم کی تخریج کے لیے ہم عقل و خرد استعمال کرتے ہیں، اس کے انٹرپریٹیشن کے لیے، اس سے مسائل اخذ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ مگر ہمارا جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کیونکہ اقتدار اعلیٰ اسی کا ہے، حکم اسی کا ہوگا، حکم جو اس کا ہے وہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری بہتری کے لیے، اور بہتری کیا ہے وہ سب سے بہتر وہی جانتا ہے، اس لیے ہم اس کی بہتری اخذ کرنے کے لیے قوانین بناتے ہیں۔ مگر دوسری طرف جو دنیا میں نظام چل رہے ہیں ان میں بھی انسانی بہتری کے لیے ہی قانون بنائے جاتے ہیں، مگر وہ بہتری اپنے عقل و خرد سے پتہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بہتری ہے، اس لیے اس قسم کا قانون بنایا جائے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں عموماً جو ہے دونوں میں کامن ہوتی ہیں، ہمارا نظام ہو یا غیر مسلم کا نظام ہو، مگر جو قوانین انسانیت کے معاشرے کے لیے ہیں بہتری کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ ایک تو وحی پہ اور اصل سچ پہ مبنی ہے، تو اس لیے ہمارا جو یقین ہے کہ ہماری بہتری اسی میں ہے جو کہ ایک حاکم نے ہمارے لیے، اللہ نے جو حاکم جو مقتدر اعلیٰ ہے اس نے مقرر کر دیا۔ تو اس میں سب سے بنیادی چیز جو بالکل نظام کو الگ کر کے رکھ دیتی ہے وہ پہلی لائن ہی ہے، یعنی پہلی لائن ہی اس نظام کو باقی نظاموں سے الگ کر کے رکھ دیتی ہے، اس مملکت کو باقی تمام مملکتوں سے، باقی تمام ممالک سے الگ کر کے رکھ دیتی ہے کہ یہ ہمارا دستور، ہمارا قانون جو بھی مبنی ہوگا وہ اس بنیاد پہ مبنی ہوگا کہ پوری کائنات کا اقتدار اعلیٰ خدا واحد کے پاس ہے۔ ہاں مگر ریاست کو بھی چلانا ہے تو کیسے چلاتے ہیں؟ وہ انسانوں کے ذریعے ہی چلاتے ہیں۔ یعنی یہ نظام کو ایک سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جو نظام ہمارے اس ملک کے بنانے والے جو رہنماؤں نے اور علماء نے ہمارے دستور میں شامل کیا ہے اور اس قرارداد میں شامل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اس اختیارات دیے ہیں، قوت دی ہے اور پاور آف چوائس یعنی اختیار کی قوت دے دی ہے۔ تو وہ اختیار کی قوت کیسے استعمال ہوگی؟ The authority which he has delegated to the state of Pakistan through its people، کہ جو اس اسٹیٹ کو، اس ملک کے حاکموں کے پاس جو اختیار ہوگا وہ اس کے لوگوں کے ذریعے ہی دیا گیا ہوگا۔ یعنی اس میں یہ ایک جمہوری نظام ہوگا، یہ اسی آبجیکٹو ریزولوشن میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ اختیار، اصل اصول یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو دیا اور بندے پھر مل کے اپنا ایک حکمران چنتے ہیں، وہ اسٹیٹ کی طاقت کو استعمال کرتا ہے، وہ اختیار ملک کو دیتے ہیں۔ authority which he has delegated to the state of Pakistan through its people، یہ لوگ ہی اختیار دے سکتے ہیں۔ لوگوں کے علاوہ اگر کوئی اختیار حاصل کرتا ہے اس ملک پہ تو وہ اختیار غیر قانونی ہے، اور یہ ایک کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں قرار دے دیا گیا تھا کہ اگر کوئی ایسا حکمران آتا ہے جو لوگوں کی مرضی کے بغیر حکمرانی کرتا ہے تو اس کا اختیار غیر قانونی ہے، اس کے بنائے ہوئے تمام قوانین کو ختم کر دیا گیا۔ اس کیس کا نام عاصمہ جیلانی کیس ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو عاصمہ جیلانی کیس۔ یا خان کو عدالت نے غاصب قرار دے کر اس کے تمام قوانین کو ختم کر دیا، کیونکہ وہ لوگوں کے ذریعے اس نے اختیار حاصل نہیں کیا۔ کیونکہ اس ملک کا جو نظام جو بنیادی طور پر قرارداد مقاصد میں ظاہر کر دیا گیا ہے وہ یہی ہوگا کہ اللہ نے اختیار اپنے بندوں کو دیا، پھر یہ بندے اپنا اختیار اپنے ووٹ کے ذریعے یا کسی بھی اور طریقے سے اپنے کچھ افراد کو دیتے ہیں، اپنے رہنماؤں کو دیتے ہیں، اور وہ رہنما جو ہیں وہ حکومت کا اختیار چلائیں گے۔ اور وہ کیسے چلائیں گے؟ The authority which he has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by him، وہ انہی حدود کے اندر اس اختیار کو استعمال کریں گے جو حدود اس مقتدر اعلیٰ نے قائم کر دیے ہیں۔ یعنی یہ بنیادی پہلی لائن آپ کو بتا رہی ہے کہ اقتدار اعلیٰ خدا واحد کا، اور اس مملکت پہ جو حکمران ہوگا اس کو اختیار کون دے گا؟ عوام دیں گے، اور وہ اختیار کو استعمال کیسے کرے گا؟ انہی حدود کے اندر استعمال کرے گا جو مقتدر اعلیٰ نے
حدود مقرر کر دی ہیں. پریسکرائب از اے سیکریڈ ٹرسٹ. اس کے بعد اسی ایک ہی فقرے میں، یہ پہلا فقرہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اسی فقرے کے آخر میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جو اختیار اس حکمران کو عوام نے دیا وہ استعمال کرے گا ان حدود کے اندر جو مقتدر اعلیٰ نے مقرر کر دیں، مگر وہ کیسے کرے گا؟ ایز اے سیکریڈ ٹرسٹ، ایک مقدس امانت کے طور پہ کرے گا، ایک مقدس وقف کے طور پہ کرے گا، ٹرسٹ کے طور پہ کرے گا. ٹرسٹی کے کیا ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جس کام کے لیے وہ مقصد وہ ٹرسٹ بنایا جاتا ہے، جو وقت تخلیق کیا جاتا ہے، وہ اسی مقصد پہ لگ سکتا ہے، اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ قوت، جو اختیار کی قوت اس ملک میں اس ریاست کے پاس ہوگی، اس کے حکمران کے پاس ہوگی، وہ ایک مقدس امانت ہوگی. اور امانت کو کیسے استعمال کیا جائے گا؟ جیسے کہ جس نے امانت دی ہے، جو کہ مقتدر اعلیٰ ہے، اس کے حکموں کے مطابق استعمال کیا جائے گا. یعنی یہ اس بنیادی اساس پہ پہلا فقرہ جو ہے ہماری قرارداد مقاصد کا، اس کو متعین کر دیتا ہے کہ اس مملکت میں نظام کیسا ہوگا، اس مملکت میں حکومت کس کی ہوگی. مقتدر اعلیٰ خدا واحد، اور حکمران جو ہوگا وہ ڈائریکٹ نہیں آئے گا. وہ خدا واحد نے یہ اختیار دیا ہے اس ملک کے شہریوں کو، مسلمانوں کو، یا شہریوں کو، بیسیکلی بات ہے شہریوں کو اختیار دیا ہے. شہری یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنے حکمران کو دیتے ہیں اس اختیار کو، اور وہ حکمران اس خدا واحد کی حدود میں رہتے ہوئے وہ استعمال کرے گا، اور استعمال کرے گا جیسے کہ ایک مقدس امانت ہے، اور وہ اس کے حکموں کے مطابق ہی استعمال کر سکتا ہے. یعنی یہ بنیاد ہے اس ریزولوشن کی، اس قرارداد مقاصد کی، اس کا پہلا فقرہ بنیاد ہے. اسی سے اب بائیفرکیشن ہو جاتی ہے، اسی سے نظام کا رنگ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ صبغۃ اللہ ہے یا کسی اور کا نظام ہے. یعنی بنیادی طور پہ یہ چیز بنیاد ہے جس سے بالکل باقی چیزوں سے اس کا نظام، اس ملک کا حصول کا مقصد، اس ملک کا مقصد بالکل کلیئر ہو کے واضح ہو جاتا ہے. اس کے دوسرے فقرے کی طرف آتے ہیں، wherein the state should exercise its power through representative of the people، کہ ریاست اپنا اختیار جو استعمال کرتی ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے جو اختیار استعمال کیا جائے گا، وہ اصل قوت ہوگی لوگوں کے منتخب کردہ نمائندوں کے پاس. چوزن ریپریزنٹیٹیو آف دا پیپل، چنے ہوئے نمائندے لوگوں کے. یعنی اختیار جو ہے یہ ایسے نہیں کہ جیسے بادشاہ کے پاس سے اختیار آ رہا ہے، ملکہ برطانیہ کا اختیار ہے جو گورنر جنرل استعمال کر رہا ہے یا گورنر استعمال کر رہا ہے. نہیں، یہ اختیار بس بنیادی طور پہ اللہ نے عام لوگوں کو دیا. وہ عام لوگوں نے اپنا اختیار جو دیا ہے وہ اپنے منتخب نمائندوں کو دیا ہے. تو جو حکومت اس چوزن ریپریزنٹیٹیو آف دا پیپل کی نہیں ہوگی، وہ حکومت اس کے مطابق نہیں ہوگی. یعنی اس اصل نظام یہ ہے کہ یہ لوگوں کے نمائندوں کے ذریعے ہی اس اختیار کو استعمال کیا جائے. اور اس کا نام جمہوریت رکھا گیا ہے. اور وہ بھی کیسے، اس کو تھوڑا سا غور سے، کون سے اصول ہیں، یہ دوسرے فقرے کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی اس مملکت میں جمہوریت، آزادی، ڈیموکریسی یعنی جمہوریت، فریڈم آزادی، ایکویلٹی یعنی برابری کا حق، ٹالرنس برداشت، اینڈ سوشل جسٹس اور عمرانی انصاف ہوگا. کیسے، کون سی ڈیموکریسی، کون سی آزادی، کون سی برابری، کون سی ٹالرنس، کون سا سوشل جسٹس؟ ایز انیمریٹڈ بائی اسلام. جو آزادی اسلام نے آزادی قرار دی گئی ہے اس ملک میں، وہ آزادی عوام کو دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. فریڈم، ایکویلٹی، کون سی، کس قسم کی برابری؟ جو اس کو اسلام نے اپروو کیا ہے وہ برابری اس میں دی جا سکتی ہے.
डेमोक्रेसी, कौन सी डेमोक्रेसी, किस किस्म की जमहूरियत, जो इसको इस्लाम जमहूरियत क्या है, वो जमहूरियत इस मुल्क में नाफिज हो सकती है। कैसा समाजी इंसाफ, कैसा इमरानी इंसाफ, वो जिसको इस इस्लाम ने अप्रूव किया है वो इस मुल्क में नाफिज होगा। इस लफ्ज़ पे बहुत ज़्यादा बहस हुई, हिंदू मेंबरों में बहुत एतराज़ात किए कि इस्लाम का ही क्यों। उनका जी आज़ादी सारी दुनिया में जिसको आज़ादी कहते हैं वही आज़ादी है, बराबरी जिसको सारी दुनिया बराबरी कहे वही बराबरी है, डेमोक्रेसी जिसको सारी दुनिया डेमोक्रेसी कहे वही डेमोक्रेसी है। तो इस पे हमारे उलमा ने बहुत सका जवाब उनको दिए कि नहीं, हर निज़ाम में हर लफ्ज़ का मफ़हूम मुख्तलिफ होता है। कोई चीज़ जो इस्लाम जिसे बुरा समझता है हम उसे बुरा समझेंगे। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, लाखों लोग जो कटे मरे हैं इस्लाम के लिए मरे हैं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के लिए इस्लाम के बजाय कोई और निज़ाम राइज कर दिया जाए। इस पे बहुत बहस हुई, वोटिंग हुई और मेजॉरिटी से ये अप्रूव कराया गया, जो इस मुल्क को बनाने वाले रहनुमाओं ने अप्रूव किया कि इसमें जो जमहूरियत होगी, प्रिंसिपल जमहूरियत के असूल, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के असूल, कि फ्रीडम का ये मतलब नहीं मादर पिदर आज़ादी, आज़ादी वो जिसे इस्लाम ने आज़ादी करार दे दिया है, इस मुल्क में वो आज़ादी होगी। बराबरी कौन सी, इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि जो बाकी माशरों में जिस चीज़ को इक्वलिटी कहा जाए, जो इस्लाम जिसे बराबरी की इजाज़त देता है वही बराबरी तस्वर की जाएगी। टॉलरेंस, वही टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त, दूसरों को बर्दाश्त करना। कौन सी बर्दाश्त, जहाँ तक बर्दाश्त इस्लाम इजाज़त देता है वो बर्दाश्त इस मुल्क में नाफिज होगी, इसके अलावा और कोई बर्दाश्त नाफिज नहीं हो सकती। समाजी इंसाफ, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस कैसा होगा, जो इस्लाम करार देता है, ये इसकी असास है। यानी पहला फिक्रा आप देखें, उसमें बुनियाद रख दी कि असल हुक्मरान कौन है, हुक्मरानी कैसे होगी। दूसरा देखें कि अवाम के लिए दूसरा फिक्रा आ गया, पहला हुक्मरान के लिए आया, दूसरा अवाम के लिए आ गया कि किस किस्म के इनको हकूक मिलेंगे, किस किस्म की आज़ादियाँ दी जाएंगी, किस किस्म का निज़ाम नाफिज होगा, किस किस्म की जमहूरियत नाफिज होगी, किस किस्म की टॉलरेंस होगी, किस किस्म की बराबरी होगी, किस किस्म का समाजी इंसाफ होगा। वो वही होगा जो इनुमरेटेड बाय इस्लाम, जैसे कि इस्लाम ने बयान किया है। ये अल्फाज हर दस्तूर का असल मकसद रहे हैं। ये 1949 में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बलियाँ दो किस्म की होती हैं, एक तो जो कानून बनाने वाली असम्बली होती है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, एक होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जिसे हम दस्तूर साज असम्बली कहते हैं। अभी जो असम्बलियाँ हैं ये दस्तूर साज नहीं है, इसमें ये दस्तूर के बुनियादी असूलों के मुताबिक इसमें वो थोड़ी बहुत चेंज कर सकती है जिसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। मगर जो दस्तूर साज असम्बली बनी गई थी पाकिस्तान की, उसने जो पास की थी रेजोल्यूशन, वो रेजोल्यूशन हर पाकिस्तान में जितने भी दस्तूर बनाए गए, जितने भी निज़ाम लाए गए, ये उनकी बुनियाद रही है और इस वक्त है, और इस वक्त एक्टिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला फिक्रा क्या मुतय्यन करता है, इक़्तिदार आला, हुकूमत कैसे बनेगी, कैसे चलाई जाएगी, और दूसरा फिक्रा मुतय्यन कर देता है कि इसमें निज़ाम कैसा होगा, लोगों के हकूक़ क्या होंगे, कैसे होंगे, डेमोक्रेसी कैसी होगी, जमहूरियत कैसी होगी एज एनंसिएटेड बाय इस्लाम, आज़ादी कैसी होगी, कौन सी, क्या मादर पिदर आज़ादी होगी, आज़ादी वो होगी जो इस्लाम ने दी है। बराबरी का असूल होगा, बराबरी कैसी होगी, जो इस्लाम ने बराबरी करार दी है। टॉलरेंस क्या होगी, किस चीज़ को बर्दाश्त किया जा सकता है इस मुल्क में, जिसकी इस्लाम ने इजाज़त दी है उसे बर्दाश्त किया जा सकता है। माशरा कैसा होगा, ये समाज कैसा बनाया जाएगा इसमें, जैसा कि इस्लाम इजाज़त देता है वैसा होगा, और इसको सिर्फ होगा नहीं, विल बी फुल्ली ऑब्जर्व्ड। ये दूसरा फिर कहता है एज एनुमरेटेड बाय इस्लाम विल बी फुल्ली ऑब्जर्व्ड। ये हुक्म है, ये अमर है कि इस चीज़ों को नाफिज किया जाएगा, और जिस तरह इस्लाम कहता है उस तरह नाफिज करना फ़र्ज है इस मुल्क के निज़ाम में।
اچھا، یہ تو بہت بنیادی چیزیں تھیں جو پہلے دو فکروں میں بیان کر دی گئی ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں اس کے تیسرے فکرے کی طرف کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں وفاقی طرز حکومت ہوگا جس میں زیادہ سے زیادہ اختیارات یونٹس کو دیے جائیں گے۔ ابھی تھوڑا سا ہم اس سے ڈسکس کر لیں کہ وفاق کیا ہوتا ہے۔ وفاق ہوتا ہے کہ چند یونٹ، چند صوبے یا ریاستیں مل کے ایک وفاق بناتی ہیں کہ کچھ حقوق وفاق کے پاس ہوتے ہیں، باقی سارے حقوق ان ریاستوں، ان صوبوں کے پاس ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اپنے حقوق لینے کے لیے حکمران کے پاس جانا پڑے تو حکمران اس کے قریب ترین موجود ہو اور انہی میں سے حکمران ہو۔ یعنی اگر صوبے میں حکومت ہے تو صوبائی حکومت ہی اس کے سارے مسائل کا حل ہو۔ دیکھیں، عدالتیں صوبائی ہیں، انسان کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بیمار ہو ہاسپٹل میں جاتا ہے تو یہ محکمہ جو صحت ہے یہ صوبے کا محکمہ ہے۔ اگر تعلیم کے لیے جانا محکمہ تعلیم صوبے کا محکمہ ہے۔ انصاف کے لیے جو نظام ہے یہ صوبائی عدالتیں ہیں۔ پولیس جو ہے یہ صوبائی محکمہ ہے۔ یعنی عوام کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس حکمران کے پاس جانا پڑے اس کے قریب ترین اسے ملے، یہ تاثر نہ ہو کہ ہم پہ حکومت کوئی اور کر رہا ہے۔ یہ نظام انسانوں نے، فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ، علماء قانون نے تحقیق کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ نظام بہتر نظام ہوگا بڑا ملک ہو تو، کیونکہ بڑا ملک ہو۔ ابھی دیکھیں، اگر انصاف کے لیے بلوچستان کے یا سندھ کے دور دراز علاقوں سے کسی کو اسلام آباد آنا پڑے تو اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ یہ سمجھے گا کہ کچھ چند لوگ ہیں، پتہ نہیں کدھر سے حکمران بیٹھے ہیں۔ اپنے ہی صوبے میں، اپنے ہی ضلع میں اسے انصاف مل جاتا ہے، اپنے ہی اس کے لوگ ادھر کے چوزن ریپرزینٹیٹیو ہیں، اپنے ہی صوبائی اسمبلی میں اس کے اپنے حلقے کا ممبر بیٹھا ہوا ہے جو قانون بنا رہا ہے۔ تو یہ اس نظام کو وفاقی نظام کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اختیارات صوبوں کو دیے جاتے ہیں۔ چند اختیارات جو ملک کو ایک رکھنے کے لیے ہوتے ہیں وہ فیڈریشن کے پاس ہوتے ہیں، وہ مرکز کے پاس ہوتے ہیں۔ مرکز کے پاس عموماً جو اختیارات ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیرونی ممالک سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، ملک میں کرنسی کیسی ہونی چاہیے، ملک کے دفاع کرنا ہے، مواصلات کا نظام، تاکہ ملک ایک ملک رہے۔ تو اس میں یہ قرارداد مقاصد میں ہی یہ رکھ دیا گیا کہ اس میں عوام کو تکلیف نہ ہو، ایسا نظام ہونا چاہیے۔ اس کو فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ کہتے ہیں۔ پہلا فیڈرل جو آئین دنیا میں بنایا گیا اسے امریکی آئین اسے کہتے ہیں، یعنی 18ویں صدی میں بنایا گیا۔ مگر کہ چند ریاستیں یونٹس مل کر اکٹھے ہو کے کہتے ہیں جناب باقی دنیا سے تم نپٹو وفاق والے، ہم اپنے ملک کا نظام خود چلاتے ہیں۔ نیچے وہ اختیارات کا حصہ ایک دے دیتے ہیں وفاق کو، باقی اختیارات صوبے میں رہتے ہیں۔ اگر اس کو تھوڑا سا غور کریں تو یہ میثاق مدینہ کی طرف بھی کو اگر آپ غور سے دیکھیں، وہاں بھی مختلف قبائل مل کے ایک وفاق کی صورت بناتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے وفاقی حکومت کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو میثاق مدینہ کو ہم پہلا وفاقی دستور بھی سمجھتے ہیں کہ ایک حد تک۔ اچھا جی، اس میں بنیادی حقوق کی تھوڑی تفصیل بھی دے دی جاتی ہے چوتھے فقرے میں آ کر۔ بنیادی حقوق کیسے کیسے ہوں گے اور کیسے دیے جائیں گے۔ آبجیکٹو ریزولوشن ہیز پرووائڈیڈ گارنٹی فار فنڈامنٹل رائٹس۔ اس نے کہا اس میں ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ حقوق لازمی دیے جائیں گے اور ان کو نافذ کرنے کا نظام دیا جائے گا۔ اس کو کوئی خلاف ورزی کرے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا، قانونی طور پہ ایسا نظام وضع کیا جائے گا۔ اور کیونکہ بنیادی حقوق جو فنڈامنٹل رائٹ کا کانسیپٹ ابھی ایک صدی سے تقریباً دنیا کے تمام دساتیر میں، ان تمام نظاموں میں ایک باب ڈالا جاتا ہے کہ یہ عوام کے حقوق ہیں، تو یہ بھی انشور کیا گیا کہ ہمارے بھی جو دستور ہوں گے، جو اس ملک کا نظام ہوگا، جو اس ملک میں جس طریقے سے حکومت چلائی جائے گی، اس میں یہ اصول، یہ حقوق عوام کو لازمی دیے جائیں گے اور ایسا نظام دیا جائے گا کوئی ان حقوق پہ اگر ڈاکہ ڈالے تو وہ کیسے واپس لے سکتا ہے، ہر شہری کا حق ہے۔ اس میں کیا حقوق ہیں؟ ایکوالٹی آف سٹیٹس ہے، کوئی اس میں اعلیٰ ذات کا یا نیچ ذات کا نہیں ہوگا، سب کا سٹیٹس برابر ہوگا۔ ایکوالٹی آف اپرچونٹی ہے،
ہر ایک کو ہر عہدے کے لیے، ہر معاشی تگودو کے لیے، ہر معاشرتی عزت کے لیے برابر کا چانس ملے گا۔ یعنی یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں مقابلے کا امتحان ہوتا ہے جس میں جو پاس کرتا ہے وہ افسر بن سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا یہ مقابلے کے امتحان میں صرف فلاں قوم کے حصہ لے سکتے ہیں، فلاں شہر کے حصہ لے سکتے ہیں، سب اس میں برابری کا موقع ملتا ہے۔ کاروبار فلاں قوم کر سکتی ہے، فلاں نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہوگا۔ کاروبار کر کے، معاشی جدوجہد کر کے، معاشی مفادات حاصل کرنے کا برابری کا حصہ، سب کو برابری کا حصہ ملے گا۔ ایکولیٹی آف اپرچونٹی سب کے لیے ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک شہر کو، ایک قوم کو، ایک ذات برادری کو یا کوئی عمرہ کو کوئی ایسا موقع دیا جائے جس میں کوئی دوسرا شخص محنت کر کے شامل نہ ہو سکتا ہو۔ محنت کا میدان سب کے لیے اس میں کھلا ہوگا، جو بھی محنت کرے آگے آ جائے۔ ہاں اس میں جو ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ علاقے، وہ بھی کچھ عرصہ کے لیے، بعد میں جو ہمارے آئین میں شامل کیا گیا کہ کچھ عرصے کے لیے کچھ علاقے کو، کیونکہ ان کے پاس تعلیم کے مواقع نہیں حکومت بنا سکی، تو ان کو کچھ کوٹا مقرر کر دیا گیا۔ کوٹا بنیادی طور پہ ایکویلٹی کے خلاف ہوتا ہے کہ جو بھی محنت کرے، جہاں سے بھی ہو، جس ملک میں رہتا ہے، جس جگہ بھی رہتا ہے، مقابلے میں آئے، محنت کرے، جو حاصل کر سکتا ہے حاصل کرے۔ یہ ہے اصل برابری، ایکولیٹی آف اپرچونٹی۔ مگر چونکہ شروع میں ہمارے ہاں اپنی حکومت نہیں تھی، ایک بیرونی لوگوں کا قبضہ تھا، انہوں نے ایسا نظام نہیں رکھا کہ سب کو برابر تعلیم کا حصہ ملے، سب کو برابر چانسز ملیں، اس لیے شروع میں کچھ اجازت دے دی گئی کہ کوٹا رکھ سکتے ہیں کہ شہری علاقوں کا اتنا، دیہاتی علاقے کا اتنا، فلاں علاقے کا جو بہت دور ہے زیادہ۔ مگر مقصد یہ ہے کہ اصل الاصول یہ ہے، یہ کوٹا ہونا نہیں چاہیے، یہ ایکویلٹی کے خلاف ہے بنیادی طور پہ۔ جو محنت کرے، محنت کرتا ہے، مقابلے میں آئے اور آگے نکل جائے، یہ اصل الاصول جو ہے وہ یہ موجود ہے، اور یہ بنیادی قرارداد مقاصد میں موجود ہے، ہر آئین میں موجود ہے کہ ایکولیٹی آف اپرچونٹی ہے، ایکویلٹی بیفور لا ہوگی۔ یعنی اس میں ہمارے جو قوانین بنائے گئے تھے ہندوستان میں انگریزوں نے، اس قانون میں یہ واضح طور پر فرق کیا گیا تھا کہ جی قانون جو ہے انگریزوں کے لیے الگ ہے، باقی ہندوستانیوں کے لیے الگ ہے۔ تو اس چیز کا خاتمہ ہوگا کہ قانون کے سامنے سب برابر ہوں گے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوگا، کوئی امیر غریب نہیں سمجھا جائے گا، قانون سب سے برابر کا سلوک کرے گا۔ اگر ایک جرم امیر نے کیا یا غریب نے کیا ہے، سزا برابر ہوگی۔ کوئی بھی حق جو غریب کا ہے وہ امیر کا بھی ہے، جو امیر کا حق ہے وہ غریب کا بھی ہے، کسی کے حقوق زیادہ کم نہیں ہوں گے۔ یعنی ایکویلٹی بیفور لا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ یعنی اس میں کیونکہ ماضی میں کچھ ایسے نظام رہے ہیں جس میں قانون کے سامنے سب برابر نہیں تھے، اور ہمارے سامنے بھی ذات پات کا نظام جیسے ہے، اس میں بھی تمام ذاتوں کو کے الگ الگ حقوق ہے۔ کوئی ہے کہ جس کو چھوا نہیں جا سکتا اور چھوت ہو گیا، کوئی کسی کے زیادہ حقوق، کسی کے کم۔ مگر اس ملک میں جو نظام ہوگا وہ ایکویلٹی بیفور لا کا نظام ہوگا، ایکویلٹی آف سوشل اینڈ اکنامک اپرچونٹی ہوگی۔ یعنی سب کو سماجی رتبے کے لیے ہے، کوئی الیکشن لڑ کے ممبر بننا چاہتا ہے، جو مرضی ہو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ اکنامک اپرچونٹی، کاروبار کرنا چاہے کاروبار کر سکتا ہے۔ فریڈم آف بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ، یہ ایک بہت بنیادی جو ہے حق ہے کہ آپ جو اعتقاد، جو یقین رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ اسلام کا بھی بنیادی اصول ہے، لا اکراہ فی الدین۔ تو اس لیے یہ تمام دساتیر میں موجود ہے، اور تمام دساتیر کی جو بنیاد ہے جسے ہم آبجیکٹو ریزولوشن یا قرارداد مقاصد کہتے ہیں، اس میں بھی یہ جب حقوق کا پیراگراف آتا ہے تو اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ فریڈم آف بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ، آپ جس پہ یقین رکھنا چاہیں، جو اعتقاد رکھنا چاہیں، تو آپ پر کوئی جبر نہیں ہے،
آپ جس مذہب کے مطابق جو آپ کا عقیدہ ہے اس کے مطابق عبادت کرنا چاہیں تو آپ عبادت کر سکتے ہیں اس میں. ہاں مگر وہ جو ہے اخلاقی حدود یا وہ بنیادی حدود تو ہر جگہ نافذ ہوتی ہیں کہ آپ کسی ایسی چیز کو عبادت کا نام دے لیں کہ جو اخلاق باختہ حرکتیں ہوں تو ان کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مگر یہ اصول یہ طے کر دیا گیا، یہ اسلام میں بھی طے شدہ ہے، یہ آپ کی قرارداد مقاصد میں بھی موجود ہے اور ہر دستور میں بھی موجود ہے. فریڈم آف ایسوسیشن، ہاں ایک اور اصول طے کر دیا گیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عوام کا یہ حق ہے کہ وہ کسی بات پہ اکٹھے ہونا چاہیں اکٹھے ہو جائیں، اپنی کسی بھی قسم کی ایسوسیشن بنائیں، اپنی پارٹی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، یہ بنیادی حق ہے. کیونکہ عامر جو ڈکٹیٹر رہے ہیں، جیسے کہ آمریت رہی، غیروں کی حکومت رہی سب کانٹیننٹ پہ، تو اکٹھے ہو کے ایک جماعت بنانے پہ پابندی اس لیے لگائی جاتی تھی کہ کہیں یہ حکمران کے خلاف اٹھ کے بغاوت نہ کر دیں، انقلاب نہ لے آئیں. تو اس ملک میں اس حق کو بنیادی حقوق میں شامل کر دیا گیا کہ فریڈم آف ایسوسیشن آپ کا بنیادی حق ہے، آپ کسی بھی قسم کی جو ایسوسیشن بنا سکتے ہیں. ہاں بہتری کے لیے ظاہر ہو گئی، غیر قانونی کام کے لیے تو نہیں بن سکتی، یہ تو ہے، مگر یہ کہ ایسوسیشن بنانے کے لیے کہ آپ اپنے لوگوں کی، اپنے مذہب کی، اپنی قوم کی، اپنے ہم یعنی خیال لوگوں کی کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی منظم جماعت بنانا چاہیں تو اس پہ پابندی نہیں لگ سکتی، یہ بنیادی حق ہے. ہاں غیر قانونی کام تو چاہے اکیلا بندہ کرے یا جماعت کرے وہ تو لگے گی، اس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر قانونی کام کے لیے جماعت بنائی جا سکتی. ہاں قانونی کام جو ایک بندہ کر سکتا ہے وہ اپنے ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی جماعت بھی بنا سکتا ہے، وہ جماعت بھی جو چاہیں قانونی طور پہ کام جس کی اجازت ہے وہ کر سکتے ہیں. اس لیے فریڈم آف ایسوسیشن کو بنیادی حقوق میں شامل کیا گیا، اور اس کی گارنٹی کیا دے رہی ہے؟ گارنٹی دے رہی ہے ہماری قرارداد مقاصد، ہر دستور. ہاں ان سب حقوق پہ کیا قدغن لگ سکتا ہے؟ ایک تو ہے کہ اگر کوئی قانون بنا دیا گیا، جو قانون کا اصول بھی ایک الگ بیان کیا گیا کہ کیسے قانون بن سکتے ہیں، مگر قانون جب بن جاتا ہے، عوام کے نمائندوں نے بنایا، قانون نافذ ہو گیا، تو کوئی حق جو ہے اس قانون کو توڑنے کا نہیں دیا جا سکتا. دوسری چیز پبلک موریلٹی ہے، جو عوام کے ذہنوں میں اخلاقیات ہیں، جو بنیادی اخلاقی چیزیں ہیں، ان کے خلاف بھی ان حقوق کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. جن میں آزادی ہے، اس ملک میں آزادی ہے تو میں کپڑے اتار کے پھروں یا پہن کے پھروں، تم کون ہوتے ہو؟ تو جو بنیادی اخلاقی اصول ہیں وہ تو ان کے مطابق ہی آزادی مل سکتی ہے. ایکویلٹی آف اپرچونٹی ان بنیادی اخلاقی اصولوں کے مطابق ملے گی. ایکویلٹی آف سوشل جسٹس ان بنیادی اخلاقی اصولوں کے ماتحت ہوگی. مذہب اور عبادت کی آزادی بھی ان بنیادی اخلاقی اصولوں کے ماتحت ہوگی. اور یہ لفظ جو اس میں استعمال کیا گیا، should be given to all citizen of the state، اور یہ حق اس مملکت کے ہر شہری کا ہے. اس میں بھی آپ غور کریں، دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں. ایک حق تو ہر شہری کو حاصل ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے جو شہری نہ بھی ہو، کسی وجہ سے اس ملک میں آیا ہو تو اس کو بھی حاصل ہوتے ہیں. مگر یہ بنیادی حقوق، ایسوسیشن بنانا، اکنامک ایکٹیویٹی کرنا، مقابلوں میں حصہ لینا، یہ جو ہے یہ شہریوں کا حق ہوگا. اور دوسری اسی میں واضح کر دیا گیا ہے آبجیکٹو ریزولوشن میں کہ نو لا which is against the fundamental right will be made. کوئی قانون ان بنیادی حقوق کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. ہاں ابھی یہ ساری چیزیں کس وقت کارآمد ہوتی ہیں؟ جب کوئی ایسا ادارہ ہو کہ اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے بندہ اس کے پاس جا سکے، جو ایک آزاد ادارہ ہو.
اس آبجیکٹو ریزولوشن میں یہ بھی شامل کر دیا گیا کہ ایک آزاد عدلیہ ہوگی. عدلیہ نہ کسی حکمران کے ماتحت ہوگی، نہ کسی قوم کے، نہ کسی طبقے کے، بلکہ ایک آزاد عدلیہ ہوگی. عدلیہ پہ سب سے بڑا قدغن حکمران کا ہو سکتا ہے، تو اس میں طے کر دیا گیا کہ ایسا طریقہ بنایا جائے گا. آبجیکٹو ریزولوشن ہیز ایڈمیٹڈ دیٹ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ول بی فلی سیکیورڈ، کہ اس کو حاصل کیا جائے گا، اس کو سیکیور کیا جائے کہ آزاد عدلیہ ہو. کیسے سیکیور کیا جا سکتا ہے؟ کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ایسا ہو، ایسا واضح ٹرانسپیرنٹ ہو کہ اس میں کسی کی مرضی نہ چلے، بلکہ جو لائق ہو، جو اس نظام میں سے نکل کے آئے وہ اپوائنٹ ہو جائے. جب اپوائنٹ ہو جاتا ہے جج، پھر اس کے آزادی، اس کے کو کیا خطرہ ہے کہ مجھے نوکری سے نہ نکال دیں. اس خطرے کو بھی دور کر دیا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ اعلیٰ عدلیہ کا جج نہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے، اسے کوئی نکال نہیں سکتا، تاکہ وہ اصول بنا دیا گیا کہ عدل کرتے وقت وہ یہ نہ گھبرائے کہ جناب میں نے اگر عدل نہ کیا تو فلاں طاقتور بندہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، ہٹا دے گا، مجھے جج کے عہدے سے بھی ہٹایا جا سکتا. تو یہ اصول نافذ کیے گئے ہیں، ہر دستور میں ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ آبجیکٹو ریزولوشن میں بتا دیا گیا ہے کہ جی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ول بی فلی سیکیورڈ، عدلیہ کی آزادی کو پورے طور پہ محفوظ کیا جائے گا. کرنے کے طریقے کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہو، پھر اس کی ریموول کے کوئی ہٹا نہ سکے جب تک کہ وہ کوئی اپنا ہی ایسا نظام ہو کہ کب کسی بد اخلاقی کا مرتکب ہوا ہے یا کسی مس کنڈکٹ کا یا کسی ایسے کام کا جو جج کے منصب کے منافی ہے، وہ ایک الگ طریقہ بنا دے گا. وہ بھی ججوں پہ ہی مشتمل ہوگی کمیٹی، یعنی اس کو نہ صدر، نہ وزیر اعظم، نہ کوئی گورنر، کوئی بھی جج کو ہٹا نہیں سکے گا. ان کا ایک نظام بنایا جائے گا کہ وہ خود دیکھیں گے. اس لیے اس کی بنیادی صرف فکرہ بتا دیا گیا ہے کہ جی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ول بی فلی سیکیورڈ، کہ عدلیہ جو ہے اس کی آزادی کا بندوبست کیا جائے گا تاکہ باقی تمام حقوق اس کے ذریعے حاصل کیے جا سکیں. ورنہ یہ ایک بڑی اہم بات میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں کہ اگر نظام انصاف کا غلط استعمال شروع ہو جائے تو یہ سب سے بڑی ناانصافی ہوتی ہے. دنیا میں تمام علماء قانون اس پہ متفق ہیں کہ نظام عدل کا اگر غلط استعمال شروع ہو جائے تو یہ ایک سب سے بڑا ظلم ہوگا. کسی پہ آپ پرچہ درج کرا کے بند کریں گے جی انصاف ہوگا، جی عدل ہوگا، جب عدالت میں جائے گا تو پھر نظام چلتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کب تک وہ انصاف کی چکی میں پستا ہے اور کتنے سالوں بعد وہ نکلتا ہے اور کس حالت میں نکلتا ہے. اس لیے عدلیہ کی آزادی اور اس کا صحیح استعمال یہ بہت ہی اہم ایلیمنٹ ہے کہ اس کا غلط استعمال بہت بڑے ظلم کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور مقصد اس کا کیا ہے؟ اصل اصول یہ ہے کہ اس ملک میں انصاف کا نظام قائم ہوگا. یہ اس میں متعین کر دیا گیا ہے قرارداد مقاصد میں. اس کے بعد چونکہ اس ملک میں مائنارٹیز بھی ہیں، اس ملک کی بنیاد مذہب پہ ہے، تو اس مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی ہیں. تو اس میں جو مذہب کی آزادی اور مائنارٹیز کے حقوق کی بات وہ الگ سے بھی کی گئی ہے. یعنی ہمارا ایسا دستور ہے جس میں کہ اس کو بار بار زور دیا گیا ہے کہ جو مائنارٹیز ہوں گے، جو اقلیتیں ہوں گی، جو کم چھوٹے طبقات ہوں گے، جن کے پاس کم طاقت ہوگی، تو ان کے حقوق کا بہت خیال کرنا ہے. Adequate provisions will be made for right and protection of minorities، کے حقوق بھی دینے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے. ایسے دستور بنے گا اس ملک کا جس میں اقلیتوں کی نہ صرف حفاظت ہوگی بلکہ ان کو حقوق بھی دیے جائیں گے اور ان کے لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ کی حفاظت کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس میں اسی کے ساتھ ہی یہ شامل کر دیا گیا کہ کچھ علاقے ہیں بیکورڈ ایریاز، کچھ ڈیپریسڈ کلاسز ہیں، کیونکہ انگریزوں نے جو اس ملک میں نظام نافذ رکھا تھا اس نے ڈسکریمنیشن کی تھی. اس نے کچھ علاقوں کو سے کچھ فرائض لیے، کسی کو حقوق دیے، کسی کو نہیں دیے.
تو یہ ہے کہ کچھ کلاسز پیچھے رہ گئیں، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، بیکورڈ رہ گئے، تو ان کے لیے بھی کچھ ایسا نظام کیا جائے گا تاکہ وہ جلد سے جلد عام لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ ہمارے آبجیکٹو ریزولوشن کا حصہ ہے۔ اچھا جی، ڈیولپمنٹ آف بیکورڈ ایریاز آف دی پاکستان، اس پہ ہم نے بحث کر لی ہے۔ ہاں، اور اس مملکت کی کیا سینکٹیٹی ہے، یہ بھی اس میں متعین کر دی گئی، انٹیگریٹی کہ عزت اس ملک کی اور اس کے انٹیگریٹی آف ٹیریٹریز، اس کے علاقائی حدود کی حفاظت اور فیڈریشن کی حفاظت اور اس کی آزادی کی حفاظت جو ہے، اس کا بندوبست کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کے تمام اس حقوق کے علاوہ اس کے ساورن رائٹس کے دنیا کی باقی ممالک کے سامنے یہ کسی کے نیچے نہیں ہوگا، ساورن ہوگا، کہ اس ملک میں سوائے اس ملک کے کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، اور اس کی حفاظت کرنا اس مملکت کی، اس کی جو زمین ہے، اس کا جو سمندر ہے، اس کی جو ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، ان سب کی حفاظت کی جائے گی۔ شیل بی سیف گارڈڈ، الفاظ شیل بی سیف گارڈڈ، اس کی عزت و حرمت، اس کی علاقائی سالمیت، اس کی جو ہے زمینی رقبہ ہو، سمندری رقبہ ہو یا ہوائی فضائیں ہوں، اس میں صرف اسی کا اقتدار ہوگا۔ کسی اور ملک کو، کسی اور قوت کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ اس میں وہ دخل اندازی کرے۔ منارٹیز کے رائٹس کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق رہ سکتی ہیں، پروفیس پریکٹس دیئر ریلیجن، ڈیولپ دیئر کلچر، اپنا جو ان کا نظام زندگی ہے اس کو وہ محفوظ بھی رکھ سکتی ہیں۔ ان کا حق ہے کہ اپنی مذہبی جو روایات ہیں ان کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ تمام منارٹیز کا حق ہے۔ اور پھر اس اسٹیٹ کو ویلفیئر اسٹیٹ کا نام دیا گیا ہے کہ یہ ریاست جو ہوگی یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی، یہ ایسی ریاست ہوگی جس میں عوام کی بھلائی کا بندوبست کیا جائے گا۔ اس کے ایسا نظام نافذ ہوگا جس میں پراسپیرٹی آف اٹس اون پیپل، اپنے لوگوں کی ترقی کا باعث ہو، اور ایسا نظام چلایا جائے کہ یہ رائٹ فل جو اس کا حق ہے، آنرڈ پلیسڈ امانگ دی نیشنز آف دی ورلڈ، کہ یہ دنیا کی قوموں میں ایک باعزت اور باوقار قوم کے طور پہ قائم و دائم رہے۔ اس میں ایسا بندوبست کیا جائے، ایسی خارجہ پالیسی بننی چاہیے کہ جو اس کی باعزت مقام باقی دنیا کی قوموں میں اس کا ثابت ہو، اور اس باعزت مقام کو اور دنیا کی قوموں میں سربلند رہ کے اس مملکت نے کیا کرنا ہے، انٹرنیشنل پیس، ہم دنیا میں امن لانے والی قوم ہوں گے، انٹرنیشنل پروگرس، پوری دنیا کی ترقی کا باعث بنیں گے، ہیپینس آف ہیومینٹی، ہم تمام دنیا کی خوشی اور خوشحالی کا باعث بنے، ایسا ملک ہم تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں، اس میں ایسا بھی نظام ہوگا کہ مگر یہ ساری چیزیں حاصل کیسے ہوں گی؟ اسلامک وے آف لائف سے، کہ اسلامی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس ملک کو حاصل ہی اس لیے کیا گیا کہ اسلام نافذ کریں، تو یہی طریقہ عزت و حرمت کا ہے، ہمیشہ اسی نے عزت و حرمت دلوائی ہے، انسانیت کو فلاح دلوائی ہے، تو یہی طریقہ نافذ کیا جائے گا۔ Effort will be made to adopt Islamic way of life in the country and opportunity will be provided to the Muslim. مسلمانوں کی عوام کے لیے ایسا نظام نافذ کیا جائے گا کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، یعنی زندگی کا پیٹرن ایسا تشکیل دیا جائے گا کہ اسلام جو اصول ہیں، اسلامی شعار ہیں، وہ سر بلند رہیں، وہ قائم رہیں، اور انسان اسلامی نظام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ اچھا، جس وقت یہ قرارداد پاس کر لی گئی تو اس وقت لیاقت علی خان جو پہلے پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کیا فرمایا؟
اس نے کہا کہ یہ موقع جو ہے اس مملکت کی زندگی میں یہ موقع بہت اہم ہے، اور اس کی اہمیت صرف میں کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ لاتا ہوں، پہلا نمبر اہمیت اس کی زندگی میں اس کا وجود میں آنا ہے، اور اس کے بعد اہمیت جو ہے اس قرارداد کا پاس ہونا ہے۔ اور یہ ہم سب اس کے شاہد ہیں کہ اس قرارداد کے پاس ہونے سے اس کے نظام کا، اس مملکت کا ایک رخ متعین ہو گیا، اور اس کا جو بھی جس طرح بھی زندگی میں اچکولے کھاتا رہا، جس طرح بھی نظام ٹوٹتے اور بنتے رہے، مگر وہ شمع جو اس ملک کے رہنماؤں نے بنائی تھی کہ اس کا مقصد اسلام اور اسلام کا نفاذ ہوگا، وہ اس سے ثابت ہوا کہ پہلے پرائم منسٹر جو اس کے بہت بڑے ہمارے لیڈر بھی ہیں، نوابزادہ لیاقت علی خان، جن کو شہید کر دیا گیا تھا، انہوں نے اس کی اہمیت پہ یہ بیان دیا ہے کہ سب سے اہم موقع اس مملکت کی زندگی میں اس کے اپنے پیدا ہونے کے بعد یہ بنتا ہے۔ یہ قرارداد مقاصد اتنی اہم قرارداد ہے۔ تو ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ بنیادی اصول متعین کرتی ہے کہ اس ملک کا نظام کیا ہوگا، اس مملکت میں نظام حکمرانی کیا ہوگا، اس مملکت میں عوام کے حقوق کیا ہوں گے۔ تو یہ ایک بیج ہے وہ جس سے دستور کا تناور درخت کھڑا ہوتا ہے، اور اس میں تمام بنیادی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، اور اس کی اہمیت بقول نوابزادہ لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم پاکستان کے، کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد سب سے اہم کام جو اس ملک میں ہوا وہ اس قرارداد کا پاس ہونا ہے۔ اور ان الفاظ کو ہم آج بھی ان کی حقیقت کے گواہ ہیں کہ جدھر بھی ملک جاتا ہے کیسے کیسے تحریک دنیا چلا رہی ہے، کیسے کیسے سیکولرزم کے منصوبے بنتے ہیں، مگر الٹیمیٹلی دستور میں یہی کچھ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مملکت کا مقصد وہی تھا جو اس کی قرارداد مقاصد میں متعین کر دیا گیا، اور اس رہنما روشنی کے علاوہ باقی جس طرف بھی جائیں گے وہ غلطی کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔